بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیو، آج میں قربانی کے بارے میں چند مسائل بیان کروں گا۔ قربانی میں جو چیزیں ضروری ہے آج میں وہ بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہو تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے نیت کا درست ہونا۔ ہر شریک کی نیت قربانی یا ثواب کی ہونی چاہیے۔ اگر کسی ایک کی نیت صرف گوشت حاصل کرنا ہو تو سب کی قربانی خراب ہو جائے گی، اس لیے نیت درست کرنا یہ ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے حصے برابر ہونا ضروری ہے۔ ہر شخص کا حصہ برابر ہو، کسی کو زیادہ یا کم دینا درست نہیں ہے۔ اگر کسی کا 10,000 روپے ہے تو اور کی بھی 10,000 ہونی چاہیے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے جانور کا بڑا ہونا یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر گائے، بھینس، اونٹ، اس میں 7 افراد تک شامل ہو سکتے ہیں، اور چھوٹے جانور جو بکری ہے، دمبا، اس میں صرف 1 فرد شامل ہو سکتا ہے، یعنی 1 فرد کی قربانی ہے یہ، اس میں 1 سے زیادہ لوگ شامل نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ نمبر 4، اگر غلطی سے 8 افراد شامل ہو جائے، اگر ذبح سے پہلے پتہ چل جائے، ذبح کرنے سے پہلے پتہ چل جائے، ایک شخص کو الگ کر دے، ذبح کرنے سے پہلے پتہ چل جائے کہ اس میں 8 افراد ہے تو 1 فرد الگ کر دے۔ اگر ذبح کے بعد پتہ چلے تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اب دوبارہ قربانی کرنا لازم ہوگا، ان 8 افراد پر دوبارہ قربانی کرنا یہ لازم ہوگا۔ مسئلہ نمبر 5، کسی ایک شریک کی نیت خراب ہو، ایک شخص کی غلط نیت ہو، سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ یعنی اگر کسی کی نیت گوشت کی ہو کہ میں گوشت حاصل کر دوں، اس کی نیت ہو، یا میں گوشت کھاؤں، اس طرح نیت کی ہو تو سب کی قربانی یہ ضائع ہوگی۔ لیکن ان لوگوں پر دوبارہ قربانی نہیں ہے، لیکن قربانی اس آدمی کی نیت کی وجہ سے خراب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 6، حصہ خریدنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب افراد پہلے سے حصہ طے کریں، پیسے برابر ڈالیں۔ یعنی ایک جانور 70,000 پر ملتا ہے آپ لوگوں کو، تو 7 افراد ہے، 7 افراد ہر فرد پر 10,000 روپے ہیں، یہ برابر حصہ ہے۔ مسئلہ نمبر 7، قربانی میں حصہ داری شراکت کا مسئلہ بہت اہم ہے، خاص طور پر بڑے جانور، گائے، بھینس، بھیل، اونٹ میں۔ تو سوال یہ ہے اگر 7 افراد کے بجائے 8 افراد شامل ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ آئیے واضح انداز میں سمجھیں۔ 7 کی جگہ 8 افراد شامل ہو جائے تو حکم اس کا یہ ہے، شریعت کے مطابق بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر 8 افراد شامل ہو جائے تو پورے جانور کی قربانی ہی باطل ہو جائے گی،
یعنی سب کی قربانی باطل ہو جائے گی، یعنی کسی ایک کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ ان 8 افراد پر قربانی اب لازم ہے، یہ 8 افراد قربانی کریں گے، لیکن ایک آدمی کو نکالیں گے اور 7 افراد الگ قربانی کرے اور ایک الگ۔ اس مسئلے کے لیے دلیل کیا ہے؟ یہ حکم احادیث سے ثابت ہیں، جن میں صحابہ کرام نے گائے اور اونٹ میں 7 افراد کی شرکت کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسائل دوسروں تک پہنچائے۔ اکثر لوگ اپنی قربانی میں غلطی کرتے ہیں، نیت درست نہیں ہو تو سب کی قربانی ضائع ہوگی۔ تو برائے مہربانی یہ مسائل دوسروں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔